Hello, this is Asif Kaleem. And this is Shubail Asif. Together We are Mr. and Mrs. Asif. So, dear audience, as we are both YouTubers, YouTube पे हमारा कॉल RC के नाम से चैनल है जिसमें हम मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाते हैं. So we have more than 10 lakh viewers on YouTube and more than 10,000 subscribers from all over the world. So we teach maths and English. So from today we are going to start a new discussion platform, you can say, about as we are educationists, and today we are going to start a new type of discussion platform, and we both will be discussing different issues regarding education related to the children especially. اس میں بچوں کی نفسیات، بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے، بچوں کی جو ہے صحت کے حوالے سے، بچوں کی فارمیشن، اوور آل پرسنالٹی فارمیشن کے حوالے سے، اور اس طرح سے بہت سارے ٹاپکس ہم ڈسکس کیا کریں گے. تو ہمارا جو تعلق ہے وہ دی نالج انٹرنیشنل اسکول فیصل آباد سے ہے، اور یہ اسکول ہم دونوں میاں بیوی چلا رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ آئی ایم ورکنگ ایز ایڈمنسٹریٹر And I'm working as a principal in Knowledge International School. اور teaching is our profession, teaching is our passion also. اور یہ 25 years سے ہم اس شعبے کے ساتھ منسلک ہیں. اینڈ وی لو ٹو ٹیچ دا چلڈرن. تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ جب ہم بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسپیشلی ان کی فارمیشن کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے جب سوشل گرومنگ ہوتی ہے تو اس میں ایجوکیشن کا رول بہت اہم ہوتا ہے. تو وی آر پلئنگ اے پارٹ ان دس فیلڈ. تو آج ہم لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں، تو آج ہم اپنے اسکول میں بیٹھے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اے ڈسکشن پلیٹفارم. اس میں ہم ڈفرینٹ ایشوز رکھا کریں گے جو کہ ٹیچنگ، لرننگ، اسٹوڈنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں سو مینی انفارمیشن شیئر کریں گے، اور آئی ہوپ یو ول انجوائے دس ڈسکشن. آپ جو ہمارے ویورز ہیں دیکھیں گے یہ، تو آپ اس میں حصہ لیں. یو کین شیئر یور کوشچنز آلسو، کمنٹس آلسو. اور اس میں یہ کہ ہم بچوں کی جو خاص طور پہ ان دنوں میں سچویشن ہے پڑھائی کے حوالے سے، بالکل وہ پڑھائی سے دور ہیں اور ان کی نفسیاتی جو دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں بچے. تو اس میں آپ اگر حصہ لیں گے تو ہم اپنے اس گروپ ڈسکشن کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. تو کیوں نہ آج ہم جو ٹاپک لے کے آئے ہیں دیٹ از اباؤٹ آن لائن اسٹڈی. تو آج کل یہ ایک برننگ ایشو بھی ہے اور ایک بہت اہم جو ہے وہ حصہ ہے ہماری زندگیوں کا، کہ ہم ایک دوسرے سے تو دور ہو رہے ہیں لیکن آن لائن ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو آن لائن اسٹڈی جو ہے وہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے. تو میں میڈم شمائلہ سے پوچھوں گا کہ پہلا کوشچن، اور ہم دونوں اس میں شیئر کریں گے اپنے ویوز. تو اس میں یہ کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آن لائن پڑھائی جو ہے وہ بچوں کو فائدہ دے رہی ہے، اس سے بچے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں اس بارے میں؟ جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے تو وی ہیو اونلی آپشن کہ آن لائن ٹیچنگ کے ذریعے بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہا جائے، چاہے وہ جونیئر سیکشن کے ہیں یا وہ ہائر سیکنڈری سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر وہ کالج لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ. دس از دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ دا اسٹوڈنٹس. تو کیونکہ ابھی ایک انٹریکشن تو نہیں ہے بچوں کے ساتھ، یا وہ پہلے سے یوز ٹو نہیں ہے. اینڈ فار دوز ایریاز جہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یا لوگ پہلے سے عادی نہیں ہے، پیرنٹس عادی نہیں ہیں، ٹیچرز عادی نہیں ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دیٹ از اے نیو تھنگ. تو ایک چیلنج تو ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے، اگر ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جو آن لائن ریسورسز ہیں ان کا بھی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہ یہ اس کے ریزلٹس اچھے ہوں گے. اور پیرنٹس جو ہیں اگر وہ بھی کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ جس ٹائم پہ بچوں کی آن لائن کلاسز ہوتے ہیں اس کو سیریسلی لیتے ہیں، تو اسٹوڈنٹس دے ول ناٹ ویسٹ دیئر ٹائم ان دس پیریڈ. تو ٹیچرس کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی انگیج رہ اس سکتے میں ہیں. دیکھیں فائدہ تو وہ لوگ اٹھائیں گے جو لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں.
تو موسٹلی پیرنٹس دے آر ناٹ کوآپریٹیو، وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے، اسٹل دے آر ویٹنگ کہ یہ لاک ڈاؤن سچویشن ختم ہو، بچے اسکولوں میں واپس جائیں تو پھر پڑھیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے بچوں کو. تو پیرنٹس اگر انٹرسٹ لیں گے تو ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پہ جو ایک کمپوننٹ ہے آن لائن میں، جو چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں، ہم کالج اسٹوڈنٹس کے بارے میں، وہ دے کین مینیج دیم سیلوز. سو چھوٹے بچے جو اسکولوں میں ہیں خاص طور پہ، جن کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں، موبائل فون کی، انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچے فائدہ حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جو چھوٹے بچوں کے حوالے سے ہیں، یا ایسے کوئی لوگ جن کے پاس یہ آن لائن کی سہولتیں موجود نہیں ہیں، تو ان کے لیے ایک چیلنج ہے. تو یہ ایک موٹیویشن ہی ہے جو کہ ادارے کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور یہ سوشل میڈیا بھی اس میں رول پلے کر سکتی ہے کہ اس وقت کا اچھا استعمال کیا جائے. اور ان پیرنٹس کو، اسپیشلی مدرس کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے کہ جتنے اب جو ہے وہ ایجوکیشنل ریسورسز جو ہے وہ موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے، وہ بچوں کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا اب والدین کی ذمہ داری یا لازمی جو ہے وہ ہو جائے گا. اور فیوچر ایئرز میں ان چیزوں پہ جو ہے وہ ہمیں ایکسیپٹنس بھی ہمیں اپنی دکھانی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ لانا پڑے گا. ٹیچنگ اور لرننگ کا پروسیس جو ہے وہ اس سے اور زیادہ بچوں کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم ہوگا، ایک وائڈر جو ہے وہ ٹیچنگ پلیٹ فارم ہوگا، جہاں پہ ڈفرینٹ ٹیچرز ہوں گے، ڈفرینٹ لیکچرز جو ہے وہ سن سکتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر لائیو ٹیچنگ میں وہ اپنے کویسچنز بھی ریز کر سکتے ہیں. تو اس میں ابھی ہم شکریہ بہت. اگلے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں آن لائن پڑھائی پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے چیلنجز کون کون سے ہیں؟ چیلنجز، مشکلات کون کون سی پیش آ رہی ہیں والدین کو، بچوں کو؟ کیونکہ وہ اسکولوں سے تو دور ہیں، تو ٹیچر سے بھی دور ہیں، ٹیچرز بھی کنیکٹ نہیں کر پاتے، بہت سارے بچوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں موبائل فون کی، انٹرنیٹ کی. تو کیسے چیلنجز اس طرح کے ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ چیلنجز تو دیکھیے یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، ایک نئی چیز ہے، کیونکہ یہ جو لوگ جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں تو دے آر ہیبیچول ٹو ڈو آل دیز تھنگس. تو ان کے پاس تو پہلے سے یہ فیسلٹیز موجود ہیں. چلڈرن آر ہیونگ دا ٹیبس اینڈ کمپیوٹرز ایٹ ہوم اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ ہماری نیشن کے لیے ایک واقع ہی چیلنج ہے کہ یہاں پر کئی لوگوں کے پاس جدید موبائل بھی نہیں ہے، اور کمپیوٹر کا استعمال بھی ابھی تک جو گاؤں یا دیہات میں جو لوگ ہیں ابھی وہ بچوں کے حوالے سے ان کو صحیح طرح نہیں آپریٹ کرنا آتا. تو لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس کو جب اب عادت بنا لیں گے کہ اس طرح سے ہمارا ٹیچنگ لرننگ کا پروسیس ہونا ہے، تو وہ پھر بچے کریں گے. اور چیلنجز یا مشکلات جو ہیں اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تو تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس سلسلے میں کنونس کر سکیں. تو میرا اگلا کوشچن بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ والدین کی انٹرسٹ کتنی ہے آن لائن پڑھائی میں. کیونکہ اس میں والدین اگر حصہ لیں گے تو پھر بچہ جو، کیونکہ چھوٹا ہے بچہ، اگر گریڈ 5 تک ہے، 1 2 3 پریپ کے بچوں کو بھی آن لائن کام دیا جا رہا ہے، تو وہ بچے تو ماؤں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. کیا بینگ مدر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والدین کی انٹرسٹ کتنی ہے اس آن لائن پڑھائی سے متعلق؟ والدین کا تو رول میں کہتی ہوں بچوں کی تعلیم تربیت میں اتنا ہی ہے جتنا کہ استاد کا ہوتا ہے، اتنا ہی والدین کا بھی جو ہے وہ رول جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. اور اس مشکل وقت میں جب بچے گھر پہ ہیں، آئسولیٹ ہیں، ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہے، وہ ان کا کھیلنے کودنے کا یا گرو کرنے کا وہ جو ہے پروسیس جو ہے وہ بھی سلو ہے. تو اب یہ بچوں کے ساتھ جو لنک یا ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا بہت ہی ضروری ہے. جو اب بچوں جس طرح ہمارے لیے یہ چیلنجز ہیں کہ اس وقت جب ہر ایک جو انسان پریشان ہے، تو اسی لیے بچوں کی لائف میں بھی یہ چیلنج آ چکا ہے. تو اسکول کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں وہ کھیلتے ہیں، فرینڈس کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ہر چیز میں لرننگ ڈیولپ ہو رہی تھی. تو یہ ایک ڈفرینٹ ایک طریقہ کار ہے. لیکن اس میں اگر پیرنٹس دلچسپی دکھائیں اور جو روزانہ کا ان کا کام آ رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ان کو تھوڑا سا ایک چیک کر لیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور جہاں پر جو مدرس پڑھی لکھی ہیں اگر ان کو سپورٹ کرتی ہیں، تو میرے خیال میں ہمارے بچے جو ہے وہ ان کا وقت ضائع نہیں ہوگا، اور وہ کل کو جب کلاس میں آ کر بیٹھیں گے، جب یہ سارا کچھ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، تو وہ کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھیں گے میرے خیال میں.
تو جیسا کہ میرا پہلا کویشچن تھا کہ آن لائن پڑھائی سے بچوں کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو اس سے مطلب فائدہ اگر حاصل ہو رہا ہے تو اس فائدے سے بچوں میں کون کون سی صلاحیتیں پروان چڑھ رہی ہیں؟ آن لائن اسٹڈی جب بچہ کرتا ہے تو کون کون سی اس کی جو بچے کی پرسنالٹی گروتھ کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کی کون کون سی صلاحیتیں گرو کر رہی ہیں؟ تو جس طرح سے کہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایک جدید دور ہے، تو اس میں ہر ایک انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے اب چاہے بھی تو دور نہیں رہ سکے گا، اور جس نے جو ہے وہ گرو کرنا ہے، اور ایسے بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک جانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اب ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا جو ہے وہ آن لائن پڑھائی کے ذریعے ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو سب سے فائدہ یا صلاحیت ہے کہ ان کو آن لائن ریسورسز کا پتہ چلے گا، جو کہ پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ موبائل کے ذریعے ٹیچنگ لرننگ بھی ہو سکتی ہے، یا کمپیوٹر کے ذریعے ہمارے ڈاکومنٹس بھی بن سکتے ہیں، ہم اپنی جو ہے وہ کویسچن شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سکلز جو ہیں وہ بچوں کے اندر ڈیولپ ہوں گی کہ اپنا کام جو ہے اس کو کس طرح ڈاکومنٹ کر کے ٹیچر کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ٹیکنیکل سکلز بھی ہے، یہ بھی جو ہے وہ اور یہ جو ہے کمپیوٹر ہے اور موبائل فون ہے، ان کے پازیٹیو جو یوزز ہیں وہ بچوں کو وہ زیادہ سے زیادہ پتہ چلیں گے کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اپنی لرننگ میں کتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے جی ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آن لائن ریسورسز کا بچوں کو پتہ چلے گا، کمپیوٹر کا استعمال۔ میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ والدین کو اس طرف سوچنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو بھی کمپیوٹر لے کے دیں تاکہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکیں اور مطلب سیکھ سکیں کمپیوٹر چھوٹی عمر میں ہی، کیونکہ آگے جا کے تو آپ کو آن لائن ہی اسٹڈیز کا سہارا لینا پڑے گا۔ سو والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، خاص طور پر اسٹڈی کے حوالے سے، آن لائن اسٹڈی کے حوالے سے ٹائم ٹیبل بنائیں اور اپنے اسکول سے اپنے ٹیچرس کے ساتھ رابطہ رکھیں، اور بچے کی جو صلاحیتیں ہیں اس حوالے سے، آن لائن اسٹڈیز کے حوالے سے ان کو نکھاریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اچھی طریقے سے اپنی پڑھائی جو ہے وہ کر سکیں۔ تو لہٰذا آج کی یہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارا چینل، اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم بچوں کے مسائل، بچوں کی صلاحیتوں کے حوالے سے، جو ان کی گروتھ کے حوالے سے نئے ایشوز ہم لے کے آئیں گے۔ اور آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں آخر میں؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک مشکل کا ٹائم ہے، یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے اور بچوں کے لیے اسپیشلی، اور بچے بہت ہی خاص ہیں کسی بھی قوم کی، جو نیشن ہے مستقبل ہے اس کا۔ تو بینگ این ایجوکیشنسٹ، بینگ اے مدر، آئی ایم سو مچ ریلیونٹ ود دا چلڈرن۔ تو ہمیں بچوں کو اگنور نہیں کرنا اس دور میں اور اس ٹائم پہ، چاہے وہ گھر پہ بھی ہیں، بینگ اے پیرنٹس، بینگ اے ٹیچرس۔ تو ہم جہاں پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ شیئرنگ کریں، ان کے ساتھ بات چیت کریں، تاکہ وہ گھر میں رہ کے جو چیزیں ان کو آتی ہیں وہ اس طرح اپنا ٹیلنٹ کو جو کھو نہ دے، اور ان کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور پیرنٹس بھی ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ کرتے رہیں، اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ فروغ دیں۔ سو بہت بہت شکریہ، اور ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے، اور آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا۔ سو سبسکرائب آور چینل آلسو۔ تھینک یو۔ اوکے، بائے بائے۔